یہ فرمان خداوندی سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو طلب کیا اور فرمایا کہ میرے ناقے غضبہ پر سوار ہو کر جاؤ اور ابو بکر سے سورہ برات لے لو اور جا کر اہل مکہ کو سنا دو اور مشرکین کے عہد و پیمان کو توڑ دو اور ابو بکر کو واپس بھیج دو۔ امیر المومنین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقے پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام ذوالحلیفہ میں اور بروایت دیگر مقام روحہ میں حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے۔ جب انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو استقبال کیا اور پوچھا، اے ابو الحسن، کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ سورہ برات تم سے لے لوں اور میں جا کر اہل مکہ کو سناؤں۔ حضرت ابو بکر نے سورہ دے دیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ نے اس عہدے کے لائق قرار دیا جس کی طرف لوگوں کی للچائی ہوئی نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں اور سب بے حد خواہش مند تھے۔ جب میں اس کی تعمیل کے لیے متوجہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزول کر دیا اور واپس بلا لیا۔ کیا اس بارے میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین خدا کی جانب سے نازل ہوئے اور ایسا ایسا حکم دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام آیتیں لے کر روانہ ہوئے اور عرفات میں، روز عرفہ اور شب عید الاضحیٰ مشعر الحرام میں، اور روز عید الاضحیٰ جمرات کے نزدیک، اور تمام ایام تشریق میں منی میں سورہ برات کی ابتدائی 10 آیتیں مشرکوں کو بآواز بلند سنائیں۔ اپنی تلوار نیام سے باہر نکالے ہوئے تھے اور اعلان کر رہے تھے، کوئی شخص برہنہ طواف کعبہ نہ کرے اور کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہ کرے، اور جو شخص اپنے عہد و پیمان پر قائم ہے وہ امان میں ہے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو، اور جس کی مدت ختم ہو چکی ہے تو اس کو 4 مہینوں کی مدت اور دی جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام وہاں سے نہایت عجلت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے۔ اس مدت میں اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نہایت فکر مند تھے، یہاں تک کہ رنج و ملال کے آثار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ظاہر ہوئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب نماز صبح سے فارغ ہوتے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے تعقیبات اور وظائف میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوتا، اور امیر المومنین علیہ السلام آپ کے پیچھے لوگوں کی طرف رخ فرما کر ان کو اجازت دے دیتے تو وہ اپنے اپنے کاموں میں جا کر مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو اس کام پر متعین فرمایا تھا، لیکن جب جناب امیر علیہ السلام کو مکہ روانہ کیا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو اس کام پر مقرر نہ فرمایا تھا، خود نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے ان کو رخصت کرتے تو صحابہ اپنے اپنے کاموں میں جا کر مصروف ہوتے۔ ایک روز حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو اپنے کاموں کے لیے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے اور مدینے سے باہر نکلے، تھوڑی دور گئے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام کو ناقے پر سوار آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور بغل گیر ہوئے اور آپ علیہ السلام کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ذرا بعد میں تشریف لائیے گا تاکہ میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی تشریف آوری کی خوشخبری دے دوں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بہت فکر مند اور بے چین ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت بہتر ہے، جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تیزی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو خوشخبری ہو۔ حضرت رسول خدا نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟ عرض کیا، امیر المومنین خیریت سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خوشخبری کے عوض بہشت تمہارے واسطے ہے۔ پھر حضرت رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ سوار ہو کر مدینے سے باہر نکلے۔
جب امیر المومنین علیہ السلام کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک پر پڑی تو ناقے سے اتر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ہاتھ امیر المومنین علیہ السلام کی گردن میں ڈال دیے اور اپنے چہرہ اقدس کو جناب امیر علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیا اور ملاقات کی، اور بے انتہا مسرت کے سبب بہت روئے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی روئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، کس طرح تم نے تعمیل حکم خدا کی، کیونکہ تمہارے بارے میں وحی دیر سے میرے پاس آئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جس طرح عمل کیا تھا سب بیان کیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تمہارے متعلق مجھ سے بہتر جانتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے حکم دیا کہ تم کو اس کام کے لیے بھیجوں۔